آج آپ شب شام غریبہ مناتے ہیں نا 10 محرم کو. کون سا علاقہ ہے دنیا کا جہاں شام غریبہ نہ ہوتی ہو؟ آپ کو معلوم ہے یہ شام غریبہ کیسے شروع ہوئی تھی؟ سن 1927 میں لکھنؤ کے ایک حکیم صاحب، ہوتا یہ تھا کہ لکھنؤ کا جلوس نکلتا تھا، وہ کوئی مقام تھی تال کٹورا کہتے تھے، وہاں پہ کربلا تھی، وہاں لے جا کے تازیے دفن کر دیے جاتے تھے وقت عصر. اس کے بعد لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے. اب جب فاقہ شکنی ہو جاتی ہے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ بھوکا پیاسا ہو تو احساس غم ہوتا ہے. جب پیٹ میں روٹی جاتی ہے تو رویے بدل جاتے ہیں. اب جو گھروں میں آتے تھے تو اطمینان سے لمبی تان کے لیٹ جاتے تھے. کبھی کبھی کوئی آدمی ہلکی پھلکی بات بھی کر لیتا تھا ایسی کہ جس میں مزاح کا پہلو ہو. انہوں نے کہا کہ بھئی اصل غم تو اب شروع ہوا ہے، اصل غم تو بعد اثر شروع ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جا کے گھروں میں لیٹ نہ جایا کریں، آرام نہ کریں، مجلس ہونی چاہیے. انہوں نے اپنے گھر ایک مجلس رکھی اس شام کو، روز عاشور. اور اس مجلس کا اب وہ اہل لکھنؤ کا مزاج، انہوں نے کہا اس کا کوئی نام ہونا چاہیے. تو نام رکھا گیا شام غریباں. کل تک شام شہیداں تھی، آج شام غریباں ہے، یہ نام رکھا گیا. اس میں انہوں نے اہتمام یہ کیا کہ اس کے اندر اب چونکہ خیمے جل گئے ہیں تو خیمے جل گئے ہیں، اس میں غذا تو رہ نہیں گئی ہوگی. اب یہی کچھ ہو سکتا ہے کہ جلتی ہوئی آگ میں جو خیمے میں دانے رہے ہوں وہ بھن گئے ہوں گے. تو ایک خاص تبرک تیار کیا گیا جس کا نام ست نجا تھا، یعنی 7 اناج لے کے ان کو بھون کے، ایک یعنی بھنے ہوئے اناج ہوتے تھے، وہ تبرک کے طور پر تقسیم ہوتے تھے. کہا کہ اہل حرم اس وقت فرش خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے فرش ازا اٹھا دیا جاتا تھا، لوگ فرش خاک پہ بیٹھتے تھے، چراغ گل کر دیے جاتے تھے. اس اہتمام سے وہ ایک مجلس ہوئی. یہ مجلس عزاداری کو اپنے مزاج سے اتنی قریب لگی کہ آج یہ عزاداری جزو عزاداری ہے. یہ شام غریبہ دنیا کے گوشے گوشے میں منائی جا رہی ہے.